السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹائٹینک جہاز کیا تھا اور یہ کیسے ڈوبا تھا۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی ویڈیو حاصل کریں۔ پندرہ اپریل دنیا کے سب سے بڑے بحری حادثے کی یاد دلاتا ہے جس میں 1500 سے زیادہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 1912 میں پیش آنے والے اس حادثے کو اب 99 برس ہو چکے ہیں اور بحیرہ کنوز کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کے ٹکڑے زبان خاموش سے کئی ان کہیں داستانیں سنا رہے ہیں جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے، تاہم بعض تاریخ دانوں نے یہ تعداد 2227 بتائی ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کے بحری جہازوں کے تعمیراتی مرکز بلفاسٹ میں سن 1907 میں ہوئی تھی۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور گیگانٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں گیگانٹک کا نام بدل کر برٹینک رکھ دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹینک بحری جہاز اسطال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کے بھی تعاقب میں تھی اور اپنی سمندری زندگی کے صرف 2 سال بعد سن 1914 میں وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اسے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد گھٹا کر 20 کر دی گئی، اور رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کمپنی نے کشتیاں کم کرنے کے لیے قانونی اسکم سے فائدہ اٹھایا۔ کشتیاں گھٹانے کا ایک اور مقصد جہاز کے عرصے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا بھی تھا۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی اور یہ دنیا کا پہلا ایسا بحری جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، جمنیزیم، لائبریری اور تفریح کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں 3 چمنیاں تھیں، مگر بعد میں خوبصورتی کے پیش نظر اس میں ایک کا اضافہ کر کے چمنیوں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ ایک فلم میں اس کی چاروں چمنیوں سے دھوئیں کے گہرے بادل بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جبکہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جہاز کے انجن روم سے صرف 3 چمنیاں منسلک تھیں اور چوتھی چمنی دھوئیں کے لیے نہیں تھی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور آخری سفر پر برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہمپشائر سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین نے کارکردگی کے جائزے کی غرض سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک مورخ جو ٹریسی کا کہنا ہے کہ تجرباتی سفر کے دوران جہاز پر نصب دوربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھیں۔ ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود ہوتیں تو آئس برگ کا پہلے سے پتہ چل سکتا تھا اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو تاریخ کی سب سے زیادہ ہلاکت خیزی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی کبھی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ 4500 جبکہ تیسرے درجے کا صرف $30 تھا، لیکن اس کا تھرڈ کلاس کے کیبن اپنے ہم اثر دوسرے بحری جہازوں کے درجہ اول کے کمروں سے زیادہ پر آسائش تھا۔ جب ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو سمندر پرسکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحر کنوز کے اس حصے میں درجہ حرارت 0 سے گر گیا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی چٹان کی اطلاع دی۔ بعض مورخوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک پر
وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے آپریٹرز کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور دوم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برگ سے متعلق پیغامات نظر انداز کیے بلکہ آخر میں تو اس نے پیغام بھیجنے والے آپریٹر کو سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ آئس برگ کی خبر کپتان سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ سمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم۔ چنانچہ آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا جس سے اس میں تقریباً 300 فٹ کا شگاف پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جہاز سیدھے رخ آئس برگ سے ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور ممکنہ طور پر وہ ڈوبنے سے بھی بچ جاتا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوب جانے کی صورت میں بھی وہ تیر سکتا تھا، مگر جب چوتھی منزل میں پانی داخل ہونا شروع ہوا تو عملے کو خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائرلیس پر مدد کے پیغامات نشر کیے گئے۔ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا دنیا کا پہلا بحری جہاز تھا جس نے SOS اور CQD یعنی ڈینجر کم کوئک یعنی خطرہ فوراً مدد کو آئیں کے پیغامات نشر کیے۔ مورخوں کے مطابق آئس برگ نے خطرے سے خبردار کرنے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب سفر کر رہا تھا اور وہ مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا، مگر پیغامات کے جواب میں آپریٹر کی بدتمیزی سے برہم ہو کر اس نے چپ سادھ لی اور ٹائٹینک کے مسافروں اور عملے کو ٹھنڈے یک پانی میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئس برگ نے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش سے کم افراد بٹھائے گئے جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی۔ اس طرح صرف 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ بچے اور خواتین تھیں۔ درجہ اول کے 94% اور درجہ دوم کے 81% بچے اور خواتین محفوظ رہیں، جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% ارکان کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد ٹھنڈے یک پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور تیسرے درجے کے صرف 47% بچوں اور خواتینوں کو کشتیوں میں جگہ مل سکی۔ ڈوبتے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا آخری سوار چارلس جوگن تھا، مگر وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ جہاز کے عملے کا ایک رکن تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ متاثرہ خاندانوں کو کچھ ملا یا نہیں اس بارے میں معلومات بہت کم ہے، البتہ کمپنی نے اپنی کشتیاں نیا رنگ روغن کر کے بیچ دیں اور سمندری تاریخ کے اس بڑے انسانی المیے سے بننے والی فلم نے $1 ارب 80 کروڑ کا ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی جبکہ جہاز صرف $75 لاکھ میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس فلم کے حصے میں بہترین فلم سمیت 11 آسکر ایوارڈ آئے جو ایک ریکارڈ ہے۔ ٹائٹینک کے کپتان سمتھ نے روانگی سے چند روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ معمول کا سفر ہے کہ اس نے اپنی 40 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا، تاہم اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں رونما ہونے والا یہ پہلا المیہ نہیں ہے۔ تاریخ ایسے کئی سانحوں سے بھری پڑی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔